اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 11واں سپارہ سورت یونس آیت نمبر 60۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور جو لوگ اللہ سے مذاق کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نسبت کریں گے کیا خیال رکھتے ہیں، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں کچھ پڑھتے ہو تو تم لوگ کوئی کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرا برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چیز چھوٹی نہ بڑی مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سن رکھو کہ جو اللہ کا دوست ہے اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم۔ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سکھ ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا سکھ ہے، اور اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ان لوگوں کی باتوں سے آزودہ نہ ہونا، عزت سب اللہ ہی کی ہے، اللہ سنتا جانتا ہے۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمان زمین میں ہے سب اللہ ہی کی بندگی اور مملوک ہے، اور یہ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ پیچھے نہیں چلتے صرف گمان کے، محض اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ آرام کرو، دن بنایا کہ کام کرو۔ جو آمادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے ذات اس کی کہ وہ بے نیاز، لائق و حمد و ثنا ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، تم اللہ کی نسبت ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو جانتے ہی نہیں۔ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ جو فائدے دنیا کے ہیں پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید دیں گے کیونکہ کفر کیا کرتے تھے۔ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سناؤ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم میں رہنا اور اللہ کی وحی سے نصیحت کرنا اچھا نہیں لگتا تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر جو میرا نقصان کرنا چاہتے ہو کر لو، اور وہ تمہاری جماعت کو معلوم ہو، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہ ہو، پھر جو تم میرا نقصان کر سکتے ہو وہ ضرور کر لو، اور مجھے مہلت بھی ذرا نہ دو۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی بے عزتی کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے کشتی میں سوار کر لیا اور طوفان سے بچا لیا، خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری وحی کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو جو ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجے تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے، جس چیز سے پہلے منکر ہو چکے ہیں اس پر ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور گناہ گار لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے کہتے ہو کہ جادو ہے؟
حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اسے روک دو، اور ملک میں تم ہی بادشاہ ہو جو تمہاری سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو میرے پاس جمع کر لاؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم ڈالنا چاہتے ہو ڈال لو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو موسیٰ نے کہا جو چیز تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ شریروں کے کام نہیں سنوارا کرتا، اور اللہ حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا، اگرچہ گناہ گاروں کو برائی لگے۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں چند لڑکے۔ فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے کہ کہیں وہ ان میں کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں سرکش ہو رہا تھا اور حد سے بڑھا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہمارا پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اپنی رحمت خاص سے قوم کفار سے نجات بخش۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ اور نماز پڑھو اور مومنوں کی خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زندگی کا بہت سر و سامان دولت مند کر رکھا ہے اور مال و دولت دے رکھا ہے۔ پروردگار ان کا مال یہ کہ تیرے رستے سے گمراہ کرتے ہیں، اور پروردگار ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ اب ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ان کو غرق کر دیا اور غرق کرنے والے عذاب نے پکڑ لیا، تو کہنے لگا میں ایمان لایا جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کہ سوائے تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا اب ایمان لایا، حالانکہ تو پہلے نافرمانیاں کرتا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے عبرت ناک نشانی ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو اچھی جگہ دی اور کھانے کو پاک چیزیں دی، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا۔ اگر تم کو اس وحی کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو، تو جو لوگ تم سے پہلے وحی پڑھتے رہے ہیں ان سے پوچھو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں جو اللہ کی وحی کی بے عزتی کرتے اور کرتے ہیں، نہیں تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے والے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس نشانی آ جائے۔ تو کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کو جب ایمان لائی تو دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا گیا،
ایک مدت کے لیے دنیاوی فائدے ان کو دے دیے گئے، ان کو سکون دے دیا گیا۔ اور اگر تمہارے پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب ایمان لے آتے۔ تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ نجاست ڈالتا ہے۔ کہو کہ دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کی نشانیاں اور ڈراوے کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ جیسے برے دن ان کے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں، اسی طرح کے یہ منتظر ہیں۔ کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور ہم اپنے پیغمبروں اور مومنوں کو نجات دیتے رہے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں۔ کہہ دو کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں، اور یہ کہ یکسو ہو کر دین کی پیروی کیے جاؤں اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا فائدہ کر سکے نہ نقصان۔ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم پر رحم کرے تو اس کو فضل و کرم کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ لوگو، تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اپنے ہی لیے فائدہ، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، اور تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔